آج ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یوم دفاع جو 6 ستمبر کو ہم مناتے ہیں، مگر اس میں کیا ہوا، کیا واقعات ہوئے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ سارا کچھ آج کی گفتگو میں شامل ہے۔ تو قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو عام ایام کے برعکس بڑی قربانی مانگتے ہیں۔ یہ دن فرزندان وطن سے حفاظت وطن کے لیے تن، من، دھن کی قربانی کا تقاضا کرتے ہیں۔ ماؤں سے ان کے جگر گوشے اور بوڑھے باپوں سے ان کی زندگی کا آخری سہارا قربان کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قربانی کی لازوال داستانیں رقم ہوتی ہیں۔ سروں پر کفن باندھ کر سرفروشان وطن رزم گاہ حق و باطل کا رخ کرتے ہیں، آزادی کو اپنی جان و مال پر ترجیح دے کر دیوانہ وار لڑتے ہیں۔ کچھ جام شہادت نوش کر کے امر ہو جاتے ہیں اور کچھ غازی بن کر سرخرو ہوتے ہیں، تب جا کر کہیں وطن اپنی آزادی، وقار اور علیحدہ تشخص برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ دن فیصلہ کون ہوتے ہیں اگر قربانی کا حق ادا نہ کیا جائے، جان و مال کو وطن پر ترجیح دی جائے، ماں کی ممتا اپنے جگر گوشے کو قربان کرنے سے گریزاں ہو، بوڑھا باپ اپنا اور خاندان کا سہارا کھونے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر وطن اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں، قومیں تاریخ کا حصہ اور پرینہ قصہ بن جاتی ہیں، اور آزادی کی بجائے غلامی کی زندگی قوموں کا مقدر بن جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک دن وطن عزیز پاکستان پر بھی آیا جب بھارت نے اپنے خب سے باطن سے مجبور ہو کر ستمبر 1965 کو پاکستان پر شب خون مارا۔ بھارت کا خیال تھا کہ راتوں رات پاکستان کے اہم علاقوں پر قبضہ کر لیں گے اور ناشتے میں لاہور کے پائے کھائیں گے، لیکن انہیں اندازہ نہیں کہ شیر سویا ہوا ہو پھر بھی شیر ہوتا ہے۔ افواج پاکستان اور عوام پاکستان نے مل کر دیوانہ وار دشمن کا مقابلہ کیا، سروں پر کفن باندھ کر دشمن سے بھڑ گئے، جسموں سے بارود باندھ کر ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے۔ عوام نے اپنا سب کچھ دفاع وطن کے لیے قربان کر دیا اور ہندو بنیے کے ناپاک عزائم کو رزق خاک بنا دیا۔ طاقت کے نشے سے چور بھارت پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے آیا تھا، لیکن ہمیشہ کے لیے ناکامی کا بدنما داغ اپنے سینے پر سجا کر واپس گیا۔ وہ شاید اس بات سے بھی واقف نہیں کہ جو زمین شہداء کے لہو سے سیراب ہوتی ہے وہ بڑی زرخیز اور بڑی شاداب ہوتی ہے۔ اس کے سپوت اپنی دھرتی کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑنے اور اس کی طرف دیکھنے والی ہر میلی آنکھ کو پھوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جان وار دیتے ہیں لیکن وطن پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ اور اس کا بہترین مظاہرہ 6 ستمبر 1965 کو کیا گیا، 35 اور 20 55 سال پہلے۔ انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں بھی جرأت و بہادری کی وہ درخشاں مثالیں قائم کی گئی کہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائیں گی۔ یوم دفاع پاکستان ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان کے شہیدوں، جرری جوانوں اور غیور پاسبانوں نے دفاع پاکستان کی خاطر سرحدوں پر اپنی بہادری اور شجاعت کا لوہا منوایا۔ ان کی شجاعت کے ناقابل یقین کارناموں کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ ان کی فرض شناسی اور حب الوطنی جدید جنگوں کی تاریخ میں درخشاں مقام پر فائز کی جا سکتی ہے۔ ان کا یہی جذبہ شجاعت تھا کہ جس نے پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر اپنے سے 5 گنا بڑے اور جدید اسلحہ سے لیس دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ یہ ایک تاریخی معرکہ تھا جس میں ہمت اور حوصلوں کی بے مثال کہانیوں نے جنم لیا۔ پوری دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پاکستان کی عوام اور افواج دشمن کے عزائم کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہوئے۔ اس جنگ کا پس منظر یہ تھا کہ 1962 میں بھارت نے چین کو دعوت مبارزت دی، مگر منہ کی کھائی۔ چین از خود جنگ بند نہ کر دیتا تو بھارت صدیوں تک ذلت کے داغ دھو نہ سکتا۔ 1965 میں بھارت نے رن کچھ کے مقام پر
1965 में भारत ने रन खच के महाज पर पाकिस्तान से पंजा आजमाई की, मगर जिल्लत उठानी पड़ी, जिस पर भारतीय वजीर आजम ने ऐलान किया कि अब हम मर्जी का महाज मुंतखब करके पाकिस्तान को मजा चखाएंगे। चनाचे भारत ने 6 सितंबर को अचानक लाहौर के 3 अतराफ से हमला कर दिया। मंसूबा यह था कि वस्त में लाहौर पर हमला के साथ शमाल में जस्सड़ के मुकाम पर और जुनूब में कसूर के महाज पर महाज खोल दिए जाएंगे। मेजर जनरल नरेंद्र प्रसाद की क़यादत में 25वां डिवीजन टैंकों और तोपखाने की मदद से आगे बढ़ रहा था। सतलज रेंजर्स के मुट्ठी भर जवानों ने उनका रास्ता रोक लिया। इन पलटूनों के तमाम जवान आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। ना कोई पीछे हटा, ना किसी ने हथियार डाले। भारतीय फौज, जिसे लाहौर के मुजाफात में नाश्ता करना था, पो फुटने तक बमुश्किल 3 मील आगे बढ़ सकी। इस महाज पर पाक फौज के जेरे कमान कुव्वत सिर्फ 7 बटालियनों पर मुश्तमिल थी, बटालियंस जिसको कहते हैं, और महाज 5 मील लंबा था। लाहौर में दाखिल होने के लिए बाटापुर के पुल पर कब्जा जरूरी था। चनाचे एक पूरे भारतीय ब्रिगेड और एक टैंक रेजिमेंट ने दूसरा हमला किया। लाहौर को भारतीय यलगार से बचाने के लिए नहर BRB का पुल तबाह करना बहुत जरूरी था। दिन को यह काम करना नामुमकिन था। दुश्मन ने पुल के दाएं बाएं गोलों की बौछार कर रखी थी। पुल तक धमाका खेज बारूद ले जाने की कोशिश में एक जवान शहीद हो गया। उसके बाद चंद रजाकारों ने हजारों पाउंड वजनी बारूद एक घड़े में उतारा, इस पर रेत रखकर आग लगाने वाली तारों को जोड़ा और गोलियों की बौछार को चीरते हुए वापस आ गए। उनका वापस आना एक मोजज़े से कम न था। यूं लाहौर में दाखिल होने की भारतीय उम्मीदें मुनक़ते हो गईं। इसके बाद 17 दिनों के दौरान भारतीय फौज ने 13 बड़े हमले किए, मगर 1 इंच भी आगे न बढ़ सकी। बाटापुर से शिकस्त खाने के बाद भारत ने भीनी के महाज पर दबाव सख्त कर दिया। ये मुकाम बाटापुर से 7 मील शमाल की तरफ वाक़ है। दुश्मन का इरादा था कि वो लाहौर शहर को एक तरफ छोड़कर भीनी के रास्ते महमूद बूटी पर बंद पर पहुंचे और वहां से रावी के पुल पर कब्जा करके लाहौर को रावलपिंडी से काट दे। चनाचे यहां दुश्मन ने 19 हमले किए और तकरीबन 1500 गोले बरसाए, मगर हर हमले में मुंह की खाकर पसपा हो गया। बरकी सेक्टर पर दुश्मन ने 1 डिवीजन और 2 ब्रिगेडों की मदद से हमला किया। पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी उस पर टूट पड़ी और पूरे 9 घंटे तक दुश्मन की यलगार रोक के रखी। दुश्मन ने दोबारा सफबंदी करने के बाद हमला किया तो पाकिस्तान की टैंक शिकन राइफलों और तोपखानों के गोलों ने दुश्मन को आड़े हाथों लिया। 10 सितंबर तक दुश्मन ने 6 हमले किए, जिन्हें पसपा कर दिया गया। 10 और 11 सितंबर की दरमियानी शब दुश्मन ने पहले और ज्यादा कुव्वत के साथ हमला किया। मेजर अजीज भट्टी रात भर दुश्मन को रोके रहे। सुबह के करीब दुश्मन ने नहर की तरफ से भी गांव को मुहासरे में ले लिया तो मेजर अजीज भट्टी ने नहर के मगरबी किनारे पर चले जाने का फैसला किया। 21 सितंबर की सुबह वो जाती सलामती से बेनियाज होकर नहर के किनारे एक ऊंची और खुली जगह पर खड़े अपने जवानों की क़यादत कर रहे थे और उसी मुकाम पर उन्होंने लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। बहादुरी की बेमिसाल रिवायत कायम करने पर उन्हें सबसे बड़ा फौजी एजाज निशाने हैदर दिया गया। भारतीय हाईकमांड ने कसूर की तरफ पेशकदमी कामयाब बनाने के लिए बिक्की विंड और खेमकरन के नवाब में तकरीबन 2 डिवीजन फौज सफर की। इस महाज पर जिला लाहौर के सरहदी गांव बेदियां
کو پیش قدمی کے آغاز کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ اس رات یہاں پاکستانی فوج کی صرف ایک بٹالین موجود تھی۔ اگلے دفاعی مورچوں میں فرسٹ ایسٹ بنگال رجمنٹ کی صرف ایک کمپنی سفارہ تھی۔ یہاں دشمن نے 14 بڑے حملے کیے مگر پاکستانی جوانوں نے انہیں 1 انچ آگے بڑھنے نہ دیا۔ قصور کے بعد دشمن نے کھیم کرن کے محاذ پر اپنی عسکری قوت کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی فضائیہ بھی محاذ پر آ گئی مگر پاکستانی طیارہ شکن توپوں سے وہ جلد ہی پسپا ہو گئی۔ دشمن کے 7 ٹینک تباہ ہوئے تو اس کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ 8 ستمبر کو کھیم کرن پر پاکستان کا قبضہ ہو گیا۔ بھارتی کمانڈر ان چیف نے پسپا ہوتی ہوئی فوج کو مزید کمک بھیجی تاکہ کھیم کرن واپس لے سکے۔ ضلع ساہیوال میں بین الاقوامی سرحد سے اندازاً 1 میل ادھر دریائے ستلج پر سلیمان کی ہیڈ ورکس واقع ہے۔ یہاں سے نکلنے والی نہریں ملتان اور بہاولپور کے وسیع علاقوں کو سیراب کرتی ہیں۔ اس اہم خطے پر دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا۔ ہماری افواج نے دشمن کی پیش قدمی کا انتظار کرنے کی بجائے آگے بڑھ کر دشمن کے حوصلے پست کر دیے۔ موزہ نور کی چوکی صرف ایک ہی پاکستانی پلاٹون نے شب خون مار کر فتح کر لی۔ ان مقامات پر شکست کھانے کے بعد دشمن نے موزہ پکا میں دفاعی پوزیشن لے لی۔ اس کے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود تھا۔ دونوں فوجوں کے درمیان سیم زدہ دلدلی علاقہ اور ایک جھیل حائل تھی۔ پاکستان فوج کی ایک کمپنی توپوں اور مشین گنوں کی اندھادھند فائرنگ سے دشمن کی یلغار روک دی۔ جنگ بندی کے قریب دشمن نے ایک بار پھر بھرپور حملہ کیا جس پر دشمن کے 150 آدمی مارے گئے۔ لاہور پر حملے کے 24 گھنٹے بعد بھارتی فوج نے تقریباً 500 ٹینک اور 50,000 فوج کے ساتھ سیالکوٹ پر اچانک حملہ کر دیا۔ ہمارا علاقہ سیالکوٹ پاکستان کی طرف سے صرف 125 ٹینک اور تقریباً 9,000 جوان میدان میں آئے۔ بھارتی منصوبہ یوں تھا کہ پہلے جسڑ پھر سچیت گڑھ پر حملہ کیا جائے۔ ہر 2 مقامات پر پاکستانی فوج الجھ جائے گی تو حملہ آور فوج درمیان سے گزر کر پسرور سے گزرتی ہوئی جی ٹی روڈ پر پہنچ جائے گی۔ جسڑ کے مقام پر پاک فوج نے صرف 2 بٹالینوں کے ساتھ حملہ آور فوج کا نہایت دلیری سے مقابلہ کیا۔ ادھر سچیت گڑھ میں بریگیڈیئر ایس ایم حسین نے دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی رات بھارتی فوج نے چونڈا کے محاذ پر حملہ کر دیا۔ اس محاذ پر پیدل فوج کی 2 بٹالین اور ایک آرمڈ رجمنٹ دشمن کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ جنگ کا میدان گرم ہوا تو پاکستان کے صرف 30 ٹینکوں نے بھارت کے 100 دیوئیکل ٹینکوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ دشمن کا پروگرام 24 گھنٹے کے اندر چونڈا سے آگے بڑھ جانا تھا مگر اب 72 گھنٹے بعد بھی وہ 1 انچ آگے نہ بڑھ سکا۔ چنانچہ وہ مزید طاقت لے کر میدان میں اتر آیا اور اس طرح دوسری عالمی جنگ کے بعد ٹینکوں کی جنگ کا دوسرا بڑا میدان گرم ہوا۔ گولہ بارود سے فضا دھواں دار تھی۔ پاکستانی ہیڈ کوارٹر نے حکم دیا تھا کہ جب تک آخری جوان باقی ہے، ایک بھی گولہ موجود ہے، چونڈا کا دفاع کیا جائے۔ بھارتی جرنیلوں کے پاس تازہ دم فوج، ٹینکوں اور گولہ بارود کی کمی نہ تھی۔ وہ 17 ستمبر کو تازہ دم فوج میدان میں لے آئے اور چونڈا کے مغرب میں ریلوے لائن سے سڑک کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، جہاں ہمارے افسر اور جوان گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ٹینکوں کے انجن بند کر دیے گئے تھے تاکہ دشمن کو ان کی موجودگی کا علم نہ ہو سکے۔ جب دشمن کی پوری جمعیت اپنی کمین گاہ سے نکل آئی تو انہوں نے فائرنگ کا حکم دے دیا۔ دشمن کے صرف 105 سپاہی زندہ بچے جنہیں قیدی بنا لیا گیا۔ بھارت چاہتا تھا کہ پاکستانی فوج کو کارگل سے لے کر تھرپارکر تک تقریباً 1,500 میل لمبی سرحد پر پھیلا کر کمزور کر دیا جائے۔ چنانچہ راجستھان کے محاذ پر بھارتی فوج کی ایک پیدل بٹالین نے ٹینکوں کے 2 اسکواڈنوں کی مدد سے
गदरू पर हमला कर दिया। यहाँ मुट्ठी भर रेंजर्स ने दुश्मन की यलगार को 3 घंटे तक रोके रखा। 9 सितंबर को आगे बढ़कर मुनाबा पर गोलाबारी शुरू कर दी। इस स्टेशन से भारतीय फौज को रसद पहुंच रही थी। सिर्फ 17 गोले बरसाने से दुश्मन की फौज में खलबली मच गई। मुनाबा पर कब्जा करने से दुश्मन की सप्लाई कट गई। इस मार्के में सिंध के मुजाहिदीन भी अपनी फौज के दस्तों बाजू बन गए। सिंध के महाज पर रोड़ी, खारी, जय सिंध और मित्रा की फौजी चौकियों पर पाकिस्तानी जवानों ने कब्जा कर लिया। हैदराबाद को फतह करने के ख्वाब देखने वाली भारतीय फौज 1200 मुरब्बा मील का इलाका गंवा बैठी। छंब के महाज पर पहली दफा भारत से फिजाई झड़प हुई। चंद लम्हों में दुश्मन के 4 आला वैम्पायर तैयारों को मार गिराया। इसके बाद इस महाज पर स्क्वाड्रन लीडर MM आलम और फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूसुफ अली खान ने दुश्मन की जमीनी फौज को बेबस करके रख दिया। पाक फजाइया के एक स्टार फाइटर F-104 ने दुश्मन का जहाज पसरूर के हवाई अड्डे पर उतार लिया और स्क्वाड्रन लीडर बुर्जपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 6 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो फिजा में भी मुठभेड़ होने लगी। पाक फिजाइया के 2 स्टार फाइटर ने दुश्मन के 4 तैयारों का मुकाबला किया और एक को गिराने में कामयाब हो गए। लाहौर पर भारतीय फौज के हमले के बाद 6 तैयारे फिजा में यकदम नमूदार हुए और पूरे 20 मिनट तक दुश्मन पर बमों, रॉकेटों और गोलियों की बारिश करते रहे। पठानकोट के हवाई अड्डे की तबाही ने भारतीय फिजाइया की कमर तोड़कर रख दी। इस कारनामे के भी सरखेल सज्जाद हैदर ही थे। उन्होंने निहायत नीची परवाज करके दुश्मन के 12 जंगी और 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे अड्डे पर खड़े खड़े ही तबाह कर दिए। इसके अलावा अड्डे को मजीद काम देने के लिए भी नकारा कर दिया। फिजाई मार्के का एक काबिल तहसीन मार्का MM आलम का है। उन्होंने सरगोदा के करीब एक ही झड़प में दुश्मन के 5 तैयारे गिराकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसके बाद भारतीय फिजाइया को सरगोदा की जानब जाने की जरूरत नहीं हुई। अंबाला के दिफाई इंतजामात की बड़ी कहानियां मशहूर थी। यही खतरात पाकिस्तानी हवाबाजों के लिए चैलेंज बने हुए थे। 21 सितंबर को सहर से जरा पहले विंग कमांडर नजीर लतीफ और स्क्वाड्रन लीडर नजीब अहमद खान दोबी 57 बम्बार तैयारे लेकर आसमान की वसतों में नमूदार हुए। उन्होंने दुश्मन के हवाई अड्डों को बम्बू का निशाना बना दिया। दुश्मन ने बेपनाह गोलाबारी की, मगर दोनों जवानों ने कमाल हौसले और शुजात का मुजाहरा करते हुए अपना मिशन पूरा कर दिया। अंबाला के दफाई इंतजामात का गुरूर आने वाहद में खाक में मिल गया। 17 रोज जंग के दौरान पाकिस्तान के जुर्रतमंद हवाबाजों ने 35 तैयारों को दू मुकाबले में और 43 को जमीन पर ही तबाह कर दिया था। 32 तैयारों को तैयारा शिकन तोपों ने मार गिराया। भारत के मजमूई तौर पर 110 तैयारे तबाह कर दिए गए। इसके अलावा हमारी फिजाइया ने दुश्मन के 149 टैंक, 200 बड़ी गाड़ियां और 20 बड़ी तोपें तबाह कर दी। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के सिर्फ 19 तैयारे तबाह हुए। पाक फिजाइया के इन अजीम कारनामों पर आलमी हलकों की तरफ से हैरत और इस्तेजाब का इजहार किया गया। जंगे सितंबर में पाक बहरिया को समुद्री जंग के मार्कों में जो बर्तरी हासिल रही, उनमें मार्का द्वारका काबिल जिक्र है। ये मार्का पाक बहरिया की तारीख में यादगार हिस्सा बन चुका है। द्वारका की तबाही का बैरूनी अखबारात में बड़ा चर्चा हुआ। बरतानवी अखबारात ने तो खास तौर पर कहा कि पहली जंग अजीम के बाद भारत की सरजमीन पर समंदर की जानब से पहली गोलाबारी हुई है। उन्होंने पाक बहरिया की जुर्रत और मुस्तैदी की तारीफ की, खास तौर से इसलिए कि मुखालिफ ताकत उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। 1965 में सिर्फ इस कार्रवाई ने दुश्मन पर यह जाहिर कर दिया कि समंदरों में उसको मनमानी नहीं करने दी जाएगी। यह कारनामा दरअसल उन लोगों के लिए भी काबिल फख्र है जो पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों को संभाले हुए थे, और उनमें उन लोगों का भी हिस्सा था जो साहिल पर बैठे इन जहाज़ों को समंदरों में खिदमात बजा रखने के काबिल रखने के कामों में मसरूफ थे। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज पर
پاکستان کی تینوں مسلح افواج ہر محاذ پر برسر پیکار تھیں۔ ان افواج کو حوصلہ اور تقویت عطا کرنے میں پاکستان کی غیور عوام کا بڑا عمل دخل تھا۔ وہ اپنی مسلح افواج پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ لاہور کے عوام کو جب جنگ کی اطلاع ملی تو وہ ٹانگوں پر کھانا، اچار، کپڑے، سگریٹ، غرض ہر وہ چیز جو ان کی دسترس میں تھی لے کر اپنے جوانوں کو دینے کے لیے سرحدوں کی جانب دوڑ پڑے۔ جب فوجیں سرحد کی طرف جاتی تو بوڑھے، مرد اور عورتیں سڑک کے کنارے ان کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتے، ان کی مدد کے طریقے پوچھتے اور بچے جذبہ عقیدت سے سلیوٹ کرتے تھے۔ بہنیں اللہ سے ان کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگتی۔ شاعر ملی ترانے لے کر اپنے جذبوں کا اظہار کر رہے تھے۔ غرضے کہ پورا ملک جنگ میں شامل تھا مگر کسی قسم کا خوف نہ تھا۔ پاکستانی عوام فضا میں پاک فضائیہ کی شاہینوں کی کارروائیوں کو دیکھتے تھے۔ الغرض اس جنگ میں ہماری قوم نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ آزمائش کی ہر گھڑی میں پاک فوج کے شانہ بشانہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ اس نے دشمن کی عددی برتری کی ماضی میں پرواہ کی ہے، نہ آئندہ کرے گی، بلکہ دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوگی۔ جنگ ستمبر 1965 کے دوران قوم کا جذبہ دفاع اپنے عروج پر تھا۔ یہ حوصلوں اور جرتوں کی جنگ تھی۔ اگر بھارت کے پاس کثیر تعداد میں اسلحہ و بارود تھا تو پاکستان کے غازی جذبہ ایمانی سے سرشار تھے۔ غیر ملکی صحافیوں اور مبصرین کی کثیر تعداد سرحدوں پر موجود تھی اور کسی کو اس امر میں شک نہیں تھا کہ پاکستانی قوم نے متحد ہو کر اپنے سے کہیں بڑے اور طاقتور دشمن کو ہر محاذ پر ذلت آمیز شکست دی۔ پاکستان کی تینوں افواج کا دفاع اور عوام کے اظہار و قربانی کے مظاہرے ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہیں۔ آج ہم 55واں یوم دفاع منا رہے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی وطن عزیز کے لیے دعائیں ہوں گی۔ سرکاری اور نجی سطح پر تقاریب کا اہتمام ہوتا ہے۔ افواج پاکستان پریڈ پیش کرتی ہیں، توپوں کی سلامی سے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ دفاع وطن کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ کرنے کے دعوے کیے جاتے ہیں اور پھر شام ہو جاتی ہے۔ جب صبح سو کر اٹھتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ایک دن قبل کیے گئے وعدے اور دعوے بھول جاتے ہیں۔ پھر وہی کاروبار زندگی، وہی سیاست کی سیاکاریاں، وہی دولت کی ہوس، وہی اقتدار کی جنگ، وہی کاسہ لیسی، وہی غیروں کی غلامی، وہی ازلی دشمنوں سے دوستی کی پینگیں، نیز ہر وہ کام جو دفاع وطن کے فلسفے کے خلاف اور شہداء کے مقدس خون سے غداری کے مترادف ہو، حب الوطنی کے لبادے میں کیا جاتا ہے۔ کیا اسی لیے شہداء نے اپنا خون، ماؤں نے اپنے جگر گوشے اور قوم نے اپنے سپوت قربان گاہے عشق میں وار دیے تھے؟ کیا ہم نے اسی لیے قربانیوں کی داستانیں رقم کی تھی کہ پھر اسی دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے؟ کیا جرت و بہادری کا یہی تقاضا ہے کہ اپنا جائز حق مانگنے کے لیے بھی منتیں اور سماجتیں کی جائیں؟ دشمن ہمارا پانی بند کر دے، ہماری شارگ پر قابض ہو کر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے اور ہم مذاکرات کے لیے اپنے سارے وسائل صرف کر دیں، جس کا نتیجہ سوائے دشمن کو مزید مہلت دینے کے کچھ نہ ہو۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت قربانی مانگتی ہے۔ جتنی بڑی نعمت ہو اتنی بڑی قربانی ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی جس کے نتیجے میں آج ہم آزاد فضا میں جی رہے ہیں، دنیا کے نقشے پر ایک آزاد وطن اور آزاد قوم کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جیسے جیسے قربانی کا جذبہ مان پڑتا ہے، اسی طرح آزادی کا تصور بھی دھندلا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے قربانی سے انحراف کیا تو دشمنوں نے ہر محاذ سے ہماری آزادی کو چیلنج کر دیا۔